یہ بی بی جو مریم نواز، انہوں نے یاد ہے ٹرائل کے دنوں میں کیا کہا تھا؟ حکمران خاندان، اندازہ لگائیں، حکمران خاندان جیسے کوئی آٹومنس ہوں، جیسے کوئی مغلس ہوں، جیسے کوئی صفویز ہوں، یا کوئی جیسے کوئی برٹش رائل فیملی ہو، حکمران خاندان، وہ تم ہو کون؟ اس کے بعد ریسنٹلی یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا چند روز پہلے، ہم نسل در نسل، یہ جملہ ہے، ہم نسل در نسل پاکستانی عوام کی خدمت کریں گے۔ اصل میں کہنا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم نسل در نسل پاکستانی عوام پہ حکومت کریں گے۔ یہ دونوں جملے عوام کے لیے کسی غلیظ گالی سے کم نہیں ہیں۔ اچھا، یہ عدلیہ پہ گنڈوں کی یلغار سے لے کے یہ لب و لہجہ، پھر پچھلے دنوں افواج پاکستان کے بارے میں یہ کیا کہتے رہے، پھر ان کا لہجہ کیسے تبدیل ہوا، پھر ان کا لہجہ، بھائی گرگٹ اتنے رنگ نہیں بدلتا، سانپ 100 سال کا ہو جائے وہ اتنی بار جلد نہیں تبدیل کرتا جس طرح یہ پینترے بدلتے ہیں۔ جن کی انہوں نے انتڑیاں نکالنی تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اب دندیاں نکال رہے ہیں، اور دندیاں کس بات میں نکال رہے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، لیکن ان کا دندیاں نکالنا بنتا ہے، چونکہ جیسے جیسے روپیہ ذلیل ہوتا ہے ان کی دولت بڑھتی ہے بیٹھے بیٹھے۔ اگر ان میں سے کسی کے پاس 1 ارب یا اس سے زیادہ یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ڈالرز پڑے ہوں گے، وہ تو ضربیں کھا کے تو بیٹھے بٹھائے انڈے بچے دے رہے ہیں۔ اس طرح تو خرگوشنی بچے نہیں دیتی جیسے ان کی دولت بغیر کچھ کیے، چونکہ یہ ساؤنڈ بیریئر توڑ چکے ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ رج گئے، پاکستان کے عوام ضرورت سے زیادہ بھوکے ہو گئے۔ اگر میں کوئی جھک ماروں گا، مجھے ناپسند کرو، مجھے کرٹیسائز کرو، اگر میں کوئی اچھی بات کرتا ہوں یا میرا کوئی رویہ آپ کو اچھا لگتا ہے اپریشیٹ کرو۔ ہم غیر مشروط غلام نہیں ہیں کسی کے، ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، باقیوں کے بھی نہیں۔ They are here to serve you، یہ یاد رکھیں، کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، یہ آپ کی خدمت نہ کریں، ٹھڈے مارو، ان کو عبرت کا نشان بنا دو اور اپنے فوری فوائد کو تج دو، اپنی نسلوں کا سوچو۔ اچھا، اب اسے کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نیمیسس، اردو میں کہتے ہیں مکافات عمل۔ دھوکوں فریبوں کی تاریخ، لوٹ مار کی تاریخ ہے ان کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے نون لیگ، یہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے، اٹ از اے ڈائنگ فورس، اینڈ اٹس ہائی ٹائم یہ خاندان اپنا پاندان اور دسترخوان لپیٹ لے۔ عمران کو اگر ان سے نجات پانی ہے، مستقبل قریب میں مکمل نجات، تو اس کو اتنی اکثریت ضرور ملنی چاہیے کہ پھر وہ ایک بار یا پھر اس کی بھی باری آ جائے اس طرح کے انجام کی، یا ہمارا پاکستان اس کھوبے سے، اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ اچھا، اور یہ ملک واقعی ملک بن سکے، یہ راجواڑہ بنا ہوا ہے، یہ ریاست ہے، اس کا ایک صوبہ کسی کے پاس دوسرا صوبہ، یہ کیا مذاق ہے؟ تم کون ہو؟ کمال ہے، یہ گالی ہے، گالی۔ جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں، جمہوریت یہ ہوتی ہے پہلے بڑا بھائی وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم، تو ہے کون؟ چھوٹا وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ، اور اس کے بعد بھی ڈھٹائی کی آخری انتہا، یہ بے حسی کی آخری انتہا، یعنی تکلف ہی بندہ کر لیتا ہے، مروتن ہی کر لیتا ہے، احتیاطاً کر لیتا ہے۔ دوسرا وزیر اعظم ہوا، اس نے چھوٹا اپنا وزیر اعلیٰ گھسا دیا۔ یار یہ راجواڑے، قبیلہ
ملک لٹ پٹ گیا، ان کے پروٹوکول، ان کے فلانے، ان کے ٹھکانے نہیں مان. اچھا، جب تک یہ منٹیلٹی، یہ ذہنیت اور یہ کلاس برباد نہیں ہوتی، پاکستان آباد نہیں ہو سکتا. دو میں سے ایک انتخاب آپ لوگوں کا. اور عمران خان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ خلق خدا کی سنو، کوئی شہزاد اکبر، کوئی بزدار تمہارے گرد نظر آیا تو پی ٹی آئی کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا، چونکہ یہ وہ لوگ نہیں رہے. اب ایک اور طرح کی نسلیں چند ایک جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، جنہوں نے کبھی بیلٹ باکس پہ تھوکا نہیں تھا، جنہوں نے کبھی پولنگ بوتھ کی شکل نہیں دیکھی تھی. وہ بچیاں، وہ بچے، وہ نوجوان، وہ بوڑھے، وہ میدان عمل میں آ گئے ہیں، چونکہ ان کے پیچھے ایک فورس ہے، یوتھ. اور یاد رکھنا، الٹیمیٹلی عوام کسی کے نہیں ہوتے. یہاں بھی کہتے تھے نا میاں دے نعرے بجن گے، اب کہتے ہیں میاں صاحب آ گئے، تو کیا میاں صاحب آ کے دیکھ لیں. یہ فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، وہ آزادی کا پہلا مرحلہ تھا. دوسرے میں اب ہم داخل ہوئے. 75 سال کمی کمین بنے رہنے پہ تھوک دو. تم امین ہو کس ضمانت کے؟ محمد علی جناح کی دی ہوئی امانت کے. میں ویورز دیانتداری سے زندگی کے اس سٹیج پہ پہنچ کے اتنے برس ساری زندگی سوائے لکھنے پڑھنے کے کام کوئی نہیں کیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ امانت محمد علی جناح نے، یہ اس کی امانت ہے. یہ ملک، یہ رب العالمین کا کرم تھا. اور آپ کو پتہ ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پڑھ پڑھ کے کہ محمد علی جناح شہید تھے. پوچھیں کیسے؟ ٹی بی تقریباً لا علاج تھی. اس بندے نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جب تک پاکستان بن نہیں گیا، کیونکہ اگر وہ بیرون ملک علاج کے لیے جاتے، ارلی سٹیجز پہ جب پتہ چلا تھا، وہ بچ سکتے تھے. میں نے نہ یہ کسی کتاب میں پڑھا ہے، میں نے ان کے بارے میں بے تحاشا پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ خود اخذ کیا. نہ یہ کسی کتاب میں کبھی لکھا گیا ہے، نہ کسی شخص نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات اگر نکل گئی کہ میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں، میں قریب المرگ ہوں، تو یہ پاکستان، قیام پاکستان کو ذرا پوسٹ پون کر دیں گے، لٹکائیں گے اس کو. اس بندے نے خاموشی سے جان دے دی. اور ان سیاستدان ٹائپ اس گندی کمیونٹی نے کیا کیا؟ پہلے آدھا فارغ کیا، اور اس کے بعد اس کی بوٹیاں نوچنے والے آ گئے. وہ گیا گزرا ملک کا یہ اتنا ہی. یہ فوڈ باسکٹ تھی پورے برے صغیر کی، لیکن ساری کی ساری باسکٹ، سارے کا سارا خزانہ اس ملک کے وسائل کے ساتھ جو دھاندلی اور لوٹ مار ہوئی ہے، خدا کا واسطہ یہ آئیڈلزم وغیرہ نہیں، کوئی بھی نہیں. قائد شاید جو ڈیلیور کرے وہ قائد ہے، ورنہ چھتر مارو. اور ان پہ 1000 بار لعنت ہو جو اپنے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے اپنی آئندہ نسلیں گروی رکھ دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں.